آج اس نے دادی کو مایوس نہیں کیا۔ اسے یہ رشتہ کئی شرطوں کے ساتھ منظور تھا۔ وہ جیسے جیسے شرطیں بتاتا گیا، دادی، نور اور دورین کی سانس سینے میں اٹکتی رہی۔ اس نے چچا کا فیصلہ سن لیا تھا، اب اسے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ رئیس کی شرائط سن کر امان ولا میں گویا تہلکہ مچ گیا تھا۔ کسی کو کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ اکبر کو بھی کراچی سے ارجنٹ بلوا لیا گیا۔ ایک حسام خاموش تھا، باقی سب اپنی اپنی بول رہے تھے۔ تمہارے حصے کی تمام پراپرٹی دورین کے نام ہو سکتی ہے کہ بطور سیکیورٹی یا حق مہر رشتوں میں ایسا طے ہونا ممکن ہے، لیکن خاندان سے خریدی ہوئی زمین رئیس کے نام کروانا اس دیوانے کا خواب ہے جس کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں، اور ایسی شرط ایک نشے میں مبتلا شخص ہی رکھ سکتا ہے۔ امان بے بسی کی حالت سے باہر آئے اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد بیٹے کو نہایت افسوس کے ساتھ دیکھا۔ انداز معذرتی تھا کہ اب بس۔ مگر بابا، رئیس چچا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ اس زمین کی قیمت قسطوں میں ادا کرتے رہیں گے۔ اکبر قدرے ہچکچا کے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رئیس سے تو ایک قسط کی ادائیگی تک ناممکن تھی، اور امان نے جواب میں ایک استہزائیہ ہنکارا بھرا تھا۔ حسام اب بھی بالکل ساکن ٹھوس بیٹھا تھا، جیسے وہ گونگا اور بہرا ہو۔ یہ سیکیورٹی ہے، نہ حق مہر۔ ارے کوئی بیوقوف بھی سنے گا تو یہی کہے گا کہ رئیس اپنی بھتیجی کو بیچ رہا ہے۔ ماں کی اس بات پر حسام کے وجود نے ایک بے کل سی جنبش کی۔ زرکا اب کہیں جا کے حواسوں میں لوٹی تھی۔ امی، خدا کے لیے آپ تو خاموش رہیں، اس طرح چیخنے چلانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اکبر نے جیسے منت کی، اب یہ مسئلہ کسی طور بھی حل نہیں ہوگا، بس بات ختم سمجھو۔ وہ اپنا سینہ مسلتی ہوئی صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ امی، میں محض پراپرٹی کی وجہ سے دورین کو چھوڑ دوں یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ سرد لہجے میں قطعیت سے گویا ہوا۔ خاندان کی زمین سے میرا جتنا حصہ نکلتا ہے میں وہ تو رئیس چچا کے نام کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ بم پھوڑنے کے بعد صرف دادی کی طرف دیکھا، جو اس کی پیغام رساں تھی کہ جائیں اسے خبر کر دیں کہ کوئی اس کے عشق میں فقیر ہونے کو تیار ہے، یعنی اسے رئیس کی ہر شرط منظور تھی۔ اس نے وہاں موجود ہر ایک کی چلتی سانسوں پر پاؤں رکھا تھا۔ وہ سب تڑپ کے رہ گئے۔ ایک خاردار خاموشی در آئی، جسے امان کی تلخ آواز نے خاصی تاخیر سے پاٹا۔ اگر کل کلاں کو رئیس نے دورین کو گھر بسانے ہی نہ دیا تو کنگال ہو جاؤ گے، لہٰذا اب جو فیصلہ بھی کرنا اپنی در بدری کو ذہن میں رکھ کے کرنا۔ باپ کی بے رحم آواز نے اسے کند چھری سے ذبح کیا۔ وہ چند ثانیے باپ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر جیسے خود کلامی کی، میں اس کل کلاں میں بھی کنگال ہو جاؤں گا، در بدر ہو جاؤں گا، جس میں وہ نہیں ہوگی۔ اس کا لفظ لفظ بے کلی کی ڈور سے بندھا تھا، گویا اب وہی ہونا تھا جو حسام چاہتا تھا۔ سب نے جان لیا کہ اسے سمجھانا بے فائدہ ہے۔ سب نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لا حول ولا قوت۔ امان نے اپنا فون میز پر پٹکا۔ یہ ناہنجار کس مجنوں کی اولاد ہے؟ اس نے بیوی کو کڑے تیوروں سے گھورا تو دادی کی استغفر اللہ بے ساختہ تھی۔ زرکا نے اپنے اچانک کھل جانے والے منہ پر کپ کپاتا ہاتھ رکھا۔ آپ سے اللہ پوچھے۔ وہ بھڑک کے بولی، توبہ توبہ۔ اس نے دونوں کان چھوئے۔ رئیس کی زبانی نشر ہونے والی اس خبر نے اہل کالونی کو گھما ڈالا۔ انہوں نے دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ اس کی وجہ رئیس کا شرطیں رکھنا نہیں تھا، بلکہ ٹھیکے داروں کا ان شرائط کو قبول کرنا تھا۔ اس خبر نے سکینہ کے دل کی حالت بھی غیر کر رکھی تھی۔ دورین اتنی خاص تھی، کیا وہ سونے کی کان تھی؟ اس خبر نے شہد کے حواس جھنجھوڑ کے رکھ دیے۔ حسام کی زندگی میں دورین کی اہمیت اور حیثیت نے اسے تڑپا سا دیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بازی ہارنے والا ہے۔ بہرحال ابھی دونوں امیدواروں کو راجپوتوں کی جانب سے اقرار کا عندیہ ملا تھا، نہ انکار کا پیغام۔
گڑیا اور بنو کی حالت کو بھی اسی بات نے سنبھال رکھا تھا، جبکہ درین کی ذہنی اور دلی حالت ابتر تھی۔ حسام کے اس فیصلے نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ دادی نہیں جانتی تھی کہ یہ ناراضی کا اظہار تھا یا اس کی وجہ کچھ اور تھی، مگر صبح ان کی بہو اور بیٹا اکبر کے ساتھ کراچی جا چکے تھے۔ حسام آفس سے آیا تو گھر میں گہری خاموشی تھی۔ اس نے محض دادی کے اصرار پر کھانے کے نام پر 2-4 نوالے ہی حلق سے اتارے۔ وہ تھوڑی دیر دادی کی لاتعلقی برداشت کرتا رہا، جیسے ان سب نے حسام کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ اس کا لہجہ ایک تڑپ لیے تھا۔ دادی نے ایک بسمل بھری اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم غلط نہیں کر رہے ہو میرے چاند، مگر جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حسام نے محسوس کیا جیسے ان کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ وہ بہت دور تک دیکھ رہی تھی۔ اسے جانتے ہو نا؟ وہ جیسے بہت قریب سے بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہ اس بات میں، بس نگاہ جھکا لی کہ وہ اسے جانتا تھا۔ میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جو مجھے اس تک لے جاتا۔ اس کے لہجے کی بے قلی حد سے سوا تھی۔ وہ اس راستے سے بھی تم تک نہیں آئے گی۔ دادی کی خنک آواز نے اسے برف کا کیا۔ وہ اسے جانتا تھا، اس لیے اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سمجھتا تھا کہ وہ کیوں ڈسٹرب ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اس کے روبرو آئے گی۔ حسام، میری کال ریسیو کرو۔ اس کے فون سے گزشتہ رات یہ میسیج وقتاً فوقتاً جاتا رہا تھا۔ آج دوپہر کے بعد اس وقفے کا دورانیہ گھٹتا گیا۔ دوسری جانب سے کال ریسیو ہوئی، نہ کسی میسیج کا رپلائی آیا۔ اس نے کچھ سوچا، پھر گڈی سے رابطہ کیا۔ قسمت یہاں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ دادی کے سامنے کھڑی تھی۔ میں حسام سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے دادی کا ہاتھ محبت سے تھاما۔ دادی کا دل ہول اٹھا تھا۔ درین کے لمس میں ایک انہونی سی رینگ رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنا فون آن کیا، جہاں درین کے میسیجز کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ اس نے فون بیڈ پر اچھالا اور ورسٹ واچ اتارنے لگا۔ دروازہ بجا۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ دادی سیڑھیاں چڑھنے سے قاصر تھیں اور یہ دستک گڈی کی نہیں تھی۔ اس کا پلان کامیاب ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا دروازے تک آیا۔ دروازہ وا کرتے ہی وہ جامد ہوا۔ اسے درین کے چہرے پر چھائی ویرانی نے متحیر کیا۔ نصیب ہمارے، اس نے مسکرانے کی کوشش کی، پھر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ درین کے قدم سست تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا اس شخص سے جان چھڑانا آسان تھا؟ وہ اس کے سامنے آئی۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی۔ حسام کو کچھ عجب سا محسوس ہوا۔ وہ اس کی غسیلی، تیز اور کڑوی کسیلی نگاہ کا عادی تھا۔ وہ اسے اتنے غور سے کب دیکھتی تھی؟ کیا ہوا درین؟ اس کے استفسار میں نرمی تھی۔ وہ پریشان ہوا۔ درین کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ اس کی خاطر برے جہان میں اکیلا پڑ گیا تھا اور وہ ان دنوں خود کو چنتی پھر رہی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ درین اور پنو میں سے محبت کا فیض کسی ایک کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی ایک کو خسارہ بھگتنا تھا۔ اس کا خسارہ صرف دل کا خسارہ تھا، دوسرا خسارہ نسلوں کو بھگتنا تھا۔ اس نے نگاہ موڑ لی۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، عہدہ ہے، تم کسی کو بھی خرید سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم درین کو بھی خرید سکتے ہو۔ اس کے طنزیہ لب و لہجے نے حسام کو حیران نہیں کیا تھا۔ وہ یہی توقع رکھتا تھا۔ شٹ اپ درین۔ وہ پھر بھی اس الزام پر تڑپ سا گیا اور اس پر شک کی نگاہ ڈالتا سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ جو آج اسے بے حساب دیکھنا چاہتی تھی، وہ گھوم کے اس کے سامنے آئی۔ ابھی میرا چچا بھوک کے نشے میں ہے، ورنہ راجپوت بیٹیوں کا سودا نہیں کرتے۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی آپے سے باہر ہوئی۔ حسام کے اندر اٹھنے والا ابال شدید ترین تھا۔
مگر وہ آج اس لڑکی کی ہر ادا برداشت کرنا چاہتا تھا۔ سودا نہیں کیا، وہ سب تمہارے سر سے وار کے تمہارا صدقہ دے دیا ہے۔ وہ اس کے الجھے بکھرے گردن کے گرد اڑتے بالوں کو نظر سے سنوارتا محبت سے جواب دے ہوا۔ بات مکمل ہو چکی تھی، اب کوئی سوال بنتا ہی نہیں تھا، مگر وہ آج تا دیر وہاں رکنا چاہتی تھی۔ اسے باتوں میں سے بات نکالنا تھی۔ حسام جسے صدقہ سمجھ رہا تھا، وہ ٹھیکیداروں کی نسلوں کا خسارہ تھا۔ اوہ، وہ لب سکیڑ کے مسکرائی۔ تم نے صدقے کی نیت کی، جسے اللہ اور میں نے تسلیم کر لیا۔ سمجھو میری ہر بلا ٹل گئی، اب اس سے آگے بات ختم۔ حسام نے اسے تپ کے گھورا۔ شروع اور ختم کا قصہ ایک طرف، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے کہ بلا ٹل گئی۔ میں نے آج بھی خالہ سکینہ کو تمہارے گھر جاتے دیکھا تھا، جبکہ وہ لوگ جان چکے ہوں گے کہ وہ بات مکمل کرنا چاہتا تھا، مگر دورین نے بیچ سے کاٹ دی۔ تمہارے گھر کمشنر کی بیوی آئے یا کسی چمار کی، کبھی ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں بلی کا بچہ آ جائے یا پھر درخت پر کوئی پرندہ ہی بیٹھ جائے، تمہیں اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ وہ تنک کے بولی۔ شاید وہ اسے یا خود کو اس دورین کی جھلک دکھانا چاہتی تھی، جسے وہ گم کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اعتراف ہے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ اب خالہ سکینہ کو تمہارے گھر نہیں آنا چاہیے۔ اب دورین چونکی۔ میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے اپنے اب میں شامل کر چکا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی، وہ کتنی دیر خود کو چھپائے رکھتی۔ اب ہجر سرگوشیاں کرنے لگا تھا۔ اکیلے اکیلا ہی سودا کر لیا، مجھ سے مشورہ کرتے، ہم مل بیٹھ کے کوئی سبیل نکال لیتے تو کچھ نہ کچھ بچا ہی لیتے۔ وہ نہایت تردد سے مسکرائی۔ تو مقابل نے بھی خاموشی تردد کے ساتھ ہی برقرار رکھی۔ تم رئیس کو جانتے ہو؟ تم حور کے شوہر کو نہیں جانتے، وہ تمہیں کنگال کر دے گا۔ جانے کیوں آج وہ دورین کا صدقہ اتارنے والے کو آنکھ جھپکے بنا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کو ان آنکھوں کے ارتقاء سے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ ایک تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، باقی زمین جائیداد کی کوئی پرواہ نہیں۔